الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وَيُسْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کی بات قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے مصطفیٰ تیرا اخلاق بہت ہی بزرگ و برتر ہے، تیری خوب عادت کریمہ بڑی اچھی ہے۔ اور ہمارے حضور اسلام فرماتے ہیں میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دوں۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر پائی جائے تو انسان کو محترم اور بزرگ بنا دیتی ہے۔ بد اخلاقی اس کا اپوزٹ میں آتا ہے۔ جو شخص بد زبان ہو، اناپ شناپ بکتا ہو، گالی گلوچ بکتا ہو، اسے بد اخلاق، بدتمیز اور بد تہذیب کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اچھا بولے، زبان کو کنٹرول میں رکھ کے بات کرے، اونچے اور نیچے کا لحاظ کر کے بات کرے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بات کرے تو اسے اچھے اخلاق کا آدمی کہا جاتا ہے۔ ویسے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اس شہر میں اپنے مکرانے میں لوگ گالیاں بکتے ہیں، پہلے باتیں بعد میں کرتے ہیں، اور الٹے سلٹے بولنا ایک عادت سی بنی ہے۔ اور جب کچھ کہو ان سے تو کیا کہتے ہیں میری تو عادت ہی ایسی ہے، ہماری زبان ہی ایسی ہے۔ یہ روٹین میں جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہماری زبان ہی ایسی ہے۔ زبان تو ایسی نہیں، ہم نے اپنی عادت کو ایسا بنا رکھا ہے۔ زبان اس کام کے لیے رب نے نہیں دی، اس لیے اللہ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی۔ بہت نرم اور سافٹ گوشت کا ٹکڑا ہے زبان۔ ہڈی اس لیے نہیں رکھی ہے کہ آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ زبان میں ہڈی ہے، زبان جو ہے مڑتی نہیں ہے، اس لیے یوں ہی لٹ چھاپ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ زبان کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ جو شرمگاہ ہے اس کے حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ زبان ہی ہے جو آدمی انٹ سنٹ بولا کرتا، اسے پتہ نہیں چلتا میں جو بول رہا ہوں آن ریکارڈ لکھا جاتا ہے۔ فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں نا، اچھا بولو گے تو اچھائی لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے،
برا بولو گے تو برائی لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے. یہ کہہ کر کے آپ چھٹی نہیں پا سکتے ہیں کہ میری تو زبان ہی ایسی ہے یا ایسی ماحول ہمارا ہے. کیا یہ جواب دے کر اللہ کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں؟ آخر دنیا کی لاٹھی پڑنے کے بعد آدمی کی عقل ٹھکانے کیوں آتی؟ لاک ڈاؤن میں پرشاسن کی طرف سے پابندی تھی تو ڈر کے مارے صرف 5 ہی لوگ نماز کیوں پڑھنے آتے تھے مسجد میں؟ انسان کا ڈر اتنا غالب ہے کہ اگر پرشاسن سترک ہو جائے، یہ آرڈر کر دے 11 بجے رات سے پہلے مکرانے کی ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے، ہے کسی کے باپ کی ہمت جو کھول دے؟ لیٹسٹ کھول سکتے ہیں آپ؟ اتنا ڈر ہے نا دنیا والوں کا. تو کیا اللہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ کیوں ہم الٹی سلٹی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اپنی زبانیں خراب کرتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ رہی ہے، کبھی بھی کوئی ایسا لفظ آپ کی زبان پر نہیں آیا ہے جو کسی کے دل کو دکھانے کے لیے ہوتا، کبھی نہیں. دوست ہو یا دشمن، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا دل کبھی نہیں دکھایا ہے. مگر آج ہماری یہ عادت ہے کہ جب تک ہم کسی کو ٹارچر نہیں کر لیتے ہیں تب تک ہمارا لقمہ ہضم نہیں ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے آدمی گناہ کو جو ہے اپنے نام اعمال میں لکھوا رہا ہے. یار کیا بے وقوفی ہے. اگر آپ فالتو بیٹھے ہیں، کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا استغفار کی تسبیح نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ نہیں پڑھ سکتے آپ؟ بس صرف خرافات کی سوچ. ہم نے اپنے تخلیات کو بھی گنہگار کر رکھا ہے اور مجمع میں بھی ہم خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ گناہوں کا ہمارا کاروبار چالو رہتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی، ہمیشہ عدل و انصاف کی تلقین فرماتے اور عدل و انصاف کے ترازو پہ خود بھی پورا اترتے. عرب کے ایک معزز قبیلے کی ایک خاندان کی عورت نے، قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی. دیکھیں انصاف کے تلوار میں 2 دھار نہیں ہوتی ہے. وہ چونکہ بڑے گھر کی تھی، خاندان اور قبیلہ بڑا تھا، تو قانون یہ تھا کہ چوری کوئی بھی کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اللہ کا قانون. السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور یا چورنی کوئی بھی ہو، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اس اللہ کی حد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو اس مخدوم معزز گھرانے کی عورت نے چوری کی اور پورا خاندان لگ گیا اس کام میں کہ کیسے اس خاندان کی عزت بچائی جائے. حضرت اسامہ بن زید جو ہماری نبی کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے لڑکے تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے. تو لوگ ان کے پاس آئے کہ چل کر کے حضور سے سفارش کر دو کہ اس معزز خاندان کی عورت کی یہ سزا معاف کر دی جائے. حضرت اسامہ آئے اور انہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کا چہرے انور غضب سے سرخ ہو گیا، غصے سے، اور فرمایا اسامہ تم خدا کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟
اللہ کی عزت کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے گا. اسے قانون اسلام کہا جاتا ہے. اور حد جاری کی گئی اس عورت پر, اس کا ہاتھ کاٹا گیا. آج حالت یہ ہے لوگ فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ میرا قریبی کون ہے نا, اور اسے آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. اس گاؤں میں کس سے زیادہ چل رہا ہے, جس کو فیصل بنایا جاتا ہے وہ ماں بے ایمان ہوتا ہے, وہ کدھر گلٹی مار جائے کچھ پتا نہیں ہے. رشتہ داروں کی طرف فیصلے کو موڑ دینا, ان کی حمایت میں فیصلے کرنا, اسلام اس بات کو کسی طرح برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جب اسلام کے پیغمبر فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو فاطمہ زہرا سے بڑا نہ کوئی بیٹا ہے دنیا میں, نہ کوئی بیٹی ہے دنیا میں, نہ کوئی مولانا صاحب ہے, نہ کوئی پیر صاحب ہے. غلطی جو بھی کرے گا اس کی غلطی اسے تسلیم کرنی ہی ہوگی, اور جس نوعیت کی غلطی ہوگی شریعت کا جو حکم نافذ ہوگا اس کی پالنا اسے کرنی پڑے گی. ارے سید صاحب نے ایسا کہہ دیا تو ان کو جو حضرت فاطمہ سیدوں کی ماں ہے, ہاں تم سید کی بات کرتے ہو, فاطمہ زہرا سیدوں کی ماں ہے, اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے سردار ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر محمد کی بیٹی چوری کرے محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے. اس سے پتا چلتا ہے دین میں کوئی لوچ نہیں ہے. ہاں یہ خاندان کا ہے, یہ قبیلے کا ہے, یہ رشتہ دار کا ہے, لہذا قانون بدل دیا جائے, نرمی اختیار کی جائے. جی نہیں, یہ اسلام کا ضابطہ ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. عدل و انصاف کے معاملہ میں میرے پیارے آقا علیہ السلام مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے یہودی اور مشرک بھی اپنے نجی جھگڑوں کا فیصلہ حضور سے کرواتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا محمد عدل کرنے والے, فیصلہ کرتے ہیں, حق فیصلہ کرتے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں. اور وہ جانتے تھے ہمارے یہودی لوگ جو ہیں وہ خود بھی فیصلہ صحیح نہیں کرتے ہیں, اس لیے یہود اپنے جھگڑوں کا فیصلہ حضور کی بارگاہ سے کروا دیتے. یہ عقیدہ ان کا بھی تھا. حضرت انس روایت فرماتے ہیں ربیہ بنت نظر نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیا. ایک لڑکی نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تو ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا, یعنی جس کی لڑکی کا دانت ٹوٹا ان کے گھر والوں نے مطالبہ کیا اس کے بدلے میں اس لڑکی کا دانت توڑا جائے. یہ قانون اسلام کا ہے. کسی نے آپ کی ناک کاٹی ہے اس کے بدلے میں اس کی ناک ہی کٹے گی. کسی نے آپ کا کان کاٹا ہے اس کے بدلے میں آپ کا کان ہی کاٹا جائے گا. کسی نے آپ کی ایک آنکھ پھوڑ دی ہے اس کے بدلے میں آپ کی ایک آنکھ پھوڑی جائے گی. اسے قصاص کہتے ہیں. تو جب مطالبہ انہوں نے کیا کہ ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو ربیہ کے گھر والوں نے دوسرے فریق سے معافی طلب کی کہ غلطی ہو گئی, دانت ٹوٹ گیا, ہم کو معاف کر دو. ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دونوں طرف کے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کیا حضور کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قصاص جاری کرنے کا حکم دیا کہ بدلہ دیا جائے, اس کے بھی دانت توڑے جائیں. ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا. یا رسول اللہ, ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس بندے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے فرمایا قصاص اللہ کا فیصلہ ہے، قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ آخرکار دونوں فریق ایک دوسرے سے مناتے رہے، آخرکار جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ اس کے بدلے میں کچھ لینے پہ راضی ہو گئے، کہا کوئی بات نہیں، ہم معاف کرتے ہیں، تمہارا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کیا کرتا ہے۔ اس بندے نے قسم اٹھائی تھی، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے، تو اللہ نے ان دونوں طرفین کے لوگوں کے دل میں بات ڈالی اور صلح کر لی انہوں نے۔ اس طرح سے قصاص سے وہ لڑکی بچ گئی جس نے دانت توڑا تھا، ورنہ اس کا بھی دانت توڑا جاتا۔ اگر دونوں فریق راضی ہو جائے، مان لیے کسی نے کسی کا قتل کر دیا، شریعت کا حکم ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، لیکن اگر مقتول کے گھر والے قاتل کے گھر والوں سے کچھ روپیہ پیسہ لے کر کے اسے معاف کر دیں تو شریعت کا حکم وہاں پر یہ نافذ ہوگا، اس کے بدلے میں اسے معاف کیا جائے گا۔ لیکن حکم الہی یہ ہے اگر راضی نہیں ہے بندہ مقتول کا یا جس پر ظلم کیا گیا ہے تو بدلہ وہی ہے جو اسلام نے متعین کیا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں آپ کے ایک اور صحابی نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ کے اصرار پر ان کے والد نے ان کو کچھ دولت ہبہ کرنی چاہیے، یعنی کہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میری ماں نے میرے باپ پر دباؤ بنایا کہ نعمان کو یعنی ہمارے اس لڑکے کو کچھ اپنی دولت میں سے کچھ ٹکڑا ان کو ہبہ کر دو، جبکہ ان کے اور بھی لڑکے تھے۔ جب انہوں نے ہبہ کرنے کی بات رکھی اپنے شوہر کے اوپر تو جب والد صاحب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ہبہ کر دیتے ہیں، لیکن والد صاحب نے اس پر یہ شرط لگائی میں اس ہبہ کرنے پر اللہ کے نبی کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ کہا چلو حضور کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کی بارگاہ میں والدین نے اپنے بیٹے کو لے کر کے بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کو گواہ بنانا چاہا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر نعمان بشیر جو ہے اپنے بیٹے نعمان کو ہمارے کہنے پر اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ہبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس ہبہ کرنے پر آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضور نے پوچھا کیا تمہارے پاس اس نعمان کے علاوہ بھی اولادیں ہیں؟ کہاں ہیں حضور؟ میرے پاس اور اولادیں ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ان کو بھی ایسے کچھ ہبہ تم نے کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو ہمارے حضور نے فرمایا اس طرح کے ہبہ کرنے پہ محمد گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے۔ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں تو اس کی پراپرٹی میں سے کوئی بھی حصہ اگر ایک بیٹے کو باپ دیتا ہے تو وہ باپ ظالم ہے، ظالم۔ تینوں بیٹوں کا برابر حق ہے اس باپ کی پراپرٹی میں۔ یہ سب ہو رہا ہے اور میرے نبی نے 1450 سال پہلے یہ فرما دیا کہ میں ایسے ظالمانہ فیصلے پر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اگر تم تینوں بیٹوں کو اور سارے بچوں کو ایسا ہی مال ہبہ کرو جیسا تم اسے ہبہ کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت۔ اگر کوئی شخص قاضی یا حکم بنایا جائے، فیصل بھئی ٹھیک ہے ہماری مائنس کا جھگڑا ہے تو 4-5 آدمی فلاں 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 ملے بیٹھ کر کے ہمارا فیصلہ کر دو، اس کو کہتے ہیں حکم بنانا۔ اور قاضی کسے کہتے ہیں؟ جس کو شریعت کی طرف سے شہر کا، ضلع کا، اسٹیٹ کا قاضی مقرر کیا جائے جو دین کے احکام بتائے اور لوگوں سے عمل کروائے، اسے قاضی کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی نوبت آئے کہ کوئی قاضی ہو یا کسی کو حکم بنایا جائے تو اس کے لیے آپ نے خاص طور پر
عدل کی تاکید فرمائی ہے، انصاف کی۔ آپ نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے۔ جس نے مقدمہ میں یہ بات سمجھ لی کہ 2 مقدمہ دائر کرنے والوں مدعی اور مدعا علیہ میں کون حق پر ہے یہ سمجھ لیا، دونوں کی بات سن کر کے اور صحیح فیصلہ کیا، تو ایسا قاضی جنت میں جائے گا۔ اور جس نے حق اور ناحق کو سمجھ لیا اور پھر غلط فیصلہ کر دیا، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے، جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ جو غلط ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، تو میں جان بوجھ کر کے صحیح والے کا حق مار کر اپنے ناحق والے کی حمایت کرتا ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر غلطی کرنا اور فیصلہ کرنا۔ یہ دوسرا قاضی ہوا، فیصلہ کرنے والا، یا اس میں حق اور ناحق سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ مان لو کہ جس کو فیصل بنایا گیا اسے پتہ ہی نہیں کہ سچ کیا ہوتا ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے، حق کیا ہوتا ہے اور باطل کون ہوتا ہے، جسے کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ فیصلہ دے دے، تو ایسے دونوں طرح کے فیصلہ کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں مکرانے میں جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں، وہ سن لے ان کا مقام جہنم ہے، جہنم۔ اگر اس طرح فیصلہ کر چکے ہیں تو جا کے کھلے طور پہ معافی مانگے جن کا حق مارا ہے لوگوں نے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے۔ اس لیے آپ کی ہدایت تھی جب تک دونوں فریق کی بات سن نہ لی جائے، مدعی کی بھی اور مدعا علیہ کی بھی، تب تک فیصلہ دینے کا حق قاضی کو نہیں ہے۔ مگر کیا کیجئے گا، کوئی کچھ جا کے کہہ دے مکرانہ کے کسی کونا میں کہ شمس الدین نے ایسا کہا ہے، فیصلہ وہی ہو جائے گا شمس الدین کے بارے میں۔ ہم سے پوچھنے کی زحمت گوارا کوئی نہیں کرے گا کہ آپ نے ایسا کہا ہے، مدعی کی بات سنی اور فیصلہ دے دیا لوگوں نے۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہوئی شہر میں؟ طرفین کی بات سننے کا حکم پیغمبر نے فرمایا ہے، دونوں طرف کی بات سنی جائے، اس وقت تک فیصلہ نہ کیا جائے جب تک دونوں کے بیان سن نہ لیے جائیں۔ یہ حدیث شریف بھی المستدرک شریف میں درج ہے، موجود ہے۔ آپ نے امت کو اجماعی طور پر عدل قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جاتا اور کمزور شخص طاقتور سے بے تکلف اپنا حق وصول نہیں کر پاتا، اللہ پاک اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کیا کچھ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہمارے ماحول میں کہ کمزور آدمی اپنا حق طاقتور سے لے نہیں سکتا ہے؟ ایسے کتنے مقدمات میں جانتا ہوں اس شہر کا کہ کمزوروں کا حق مار لیا گیا، نہ کوئی ان کے حق کے فیصلے کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، بلکہ الٹا اسی کو مورد الزام ٹھہرا کر کے جو حقدار ہے ناحق پر رہنے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ جس قوم میں یہ بلا پائی جائے گی اللہ اس قوم کو ذلیل کر دے گا، ذلیل۔ یہ حدیث شریف معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے موجود ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اس درجہ لحاظ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سارے تقریباً 70 قیدی پکڑ کے لائے گئے، کفار و مشرکین۔ وہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، مکہ چلے جائیں یہ۔
انہی قیدیوں میں سے ہمارے حضور کے سگے چچا عباس بھی تھے، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے، یہ بھی پکڑ کے لائے گئے۔ تو جب یہ پتا چلا مدینے والوں کو کہ یہ حضور کے سگے چچا ہیں عباس، تو انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا فدیہ معاف کر دیا جائے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے سگے چچا ہیں، ان کا فدیہ معاف کر دیا جائے۔ یہ صحابہ نے حضور سے گزارش کی، اور انہوں نے خود بھی، حضرت عباس نے میرے آقا سے گزارش کی کہ میرا فدیہ معاف کر دیجئے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس جو فدیہ عام انسان کا ہے وہی فدیہ تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ اس بات کو دماغ سے تم نکال دو کہ تم محمد کے چچا ہو تمہارا فدیہ معاف کیا جائے گا، بالکل نہیں، فدیہ تو تم کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ ہے اسلام۔ ہم پڑھتے کہاں اسلام؟ ہم بازار میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، دکانوں میں پڑھتے ہیں، گلی کوچوں میں پڑھتے ہیں، الٹے سلٹے سبق پڑھتے ہیں، دین تھوڑی پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے چھلنی کے اندر کتنے چھید ہوتے ہیں جس سے آٹا چھانا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے کردار اور عمل میں اس سے کہیں زیادہ چھید ہے جو ہماری نیکیوں کو اس کے ذریعے سے بہا لیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ کوئی بھی سوالی میرے حضور کے دہلیز کرم سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ امام اہل سنت فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی بھی کسی سائل نے حضور کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میرے پاس نہیں ہے میں کہاں سے دوں۔ جبکہ روٹین میں ہماری آپ کی عادت کیا ہے، کوئی سوالی مانگ یہ بھی چھٹے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں جی، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، ہم بات کر لیتے ہیں نا اس طرح سے۔ لیکن حضور کا مزاج کیا تھا، کبھی لا کا لفظ نہیں تو کبھی حضور نے بولا ہی نہیں، سوالی کو دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس تھا تو اپنے پاس سے دیا ہے، اور نہیں تھا تو حضور نے قرضہ لے کر کے مانگنے والے کا سوال پورا کیا ہے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر کچھ درہم اور دینار جیسے صبح سے لے کے شام تک حضور تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے، کچھ بچ جاتے نا تو جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتا حضور چین سے نہیں بیٹھتے، بلال سے پوچھا کرتے تھے بلال ابھی کتنا پیسہ بچا ہے، ابھی کتنا بچا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد دیر تک حضور اس انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہے کہ بلال یہ سارا پیسہ بانٹ دے تاکہ مجھے چین سے کچھ دیر نیند تو آئے۔ اور ہم کب سوتے ہیں؟ جب بہت پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، تب چین کی نیند ہمیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ یعنی بالکل وپریت دشا میں ہماری زندگی کی کشتی بڑی فل اسپیڈ میں بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، پر ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے اگر وہ قرضہ لے کر کے مر گئے ہیں تو محمد اس کا قرضہ ادا کرے گا۔ ایسا کون کرتا ہے یار؟ آقا فرماتے مدینے میں جو کوئی انتقال کیا اور قرض دار ہو کے مرا ہے تو محمد وعدہ کرتا ہے اس کا قرضہ ادا کرے گا اپنے پاس سے۔ اگر اس نے کچھ دینار درہم کچھ پراپرٹی چھوڑی ہے تو اس کے مالک اس کے ورثہ ہوں گے، اس کا قرضہ محمد ادا کرے گا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ کا اعلیٰ کردار ہے۔
پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کی اس فیاضی کا نتیجہ یہ تھا، جب میرے آقا کریم کا انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا۔ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں جس پیغمبر کے دستے قدرت میں رب نے عطا فرمائی تھی، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اور آپ کی جو زرہ مبارک تھی نا لوہے کی، وہ کچھ کلو جو کے بدلے میں رہن پر دی ہوئی تھی، جس کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جس کے اشارے پہ درخت اپنے آپ کو زمین سے اکھاڑ کر انسانوں کی طرح چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر کے پھر واپس جائے، اس پیغمبر کا یہ حال ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہوں، عائشہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کر کے میرے ساتھ قدم بقدم چلے گا مدینے میں۔ وہی سونا جس کا 1 تولہ 1 لاکھ کے آس پاس ہو گیا۔ احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 15 کلومیٹر کا جو ایریا احد کا ہے نا، اگر میں چاہ لوں تو یہ پورا پہاڑ سونے کی طرح میرے ساتھ چلے گا، سونا بن کر چلے گا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں الفقر فخری، غریبی میرا فخر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مالداروں سے 500 سال پہلے غریب اور مسکین لوگ جنت میں جائیں گے۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب اور مسکین مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے آقا دعا مانگا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی دے، مسکینوں کے جیسی مجھے موت عطا فرما، کل حشر میں اللہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ او غریبوں مسکینوں تم سدھر جاؤ، تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ جنت میں جانے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت، شاہ ستہ کی۔ کتب سیر اور احادیث میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد سے روایت مذکور ہے، مدینے کی ایک خاتون نے ایک بہت اچھی سی چادر لنگی کی شکل میں بنائی جس پر بارڈر بنا ہوا، اور انہوں نے حضور کے لیے بنائی تھی۔ خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے خاص آپ کے لیے بنایا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے حضور نے قبول فرمایا اور اسے زیب تن فرمایا، پہن لیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ بہت اچھی چادر ہے، مجھے دے دیجیے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اندر تشریف لے گئے آقا حجرے میں، تو جو باہر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہی کے بیچ جنہوں نے مانگا تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جو پاگل، تجھے پتا تھا نا کہ حضور کی ضرورت ہے، تم نے کیوں مانگا؟ تمہیں پتا تھا، تم نے کیوں مانگا؟ تمہیں پتا ہے حضور کسی کا سوال رد نہیں کرتے، تم نے کیوں مانگا؟ اتنا دھکا دیا ان کو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عجیب سا محسوس کرنے لگے۔ چپ چاپ وہ دھکا کھاتے رہے، دھکا کھاتے رہے۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، باہر آئے تو جو نئی والی چادر تھی اسے لپیٹ کر کے اپنے اس صحابی کو عطا فرما دی۔ اب ان صحابی کا جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں اے لوگو، اللہ کی عزت قسم میں نے اس لیے نہیں مانگا تھا
کہ مجھے کوئی ضرورت تھی اس چادر کی، بلکہ مانگا اس لیے ہے کل جب میں مر جاؤں تو مجھے محمد کی اسی چادر میں دفن کیا جائے جو چادر حضور کے جسم سے مس ہو گئی ہے۔ پتہ چلا بزرگوں کے تبرک کا ثبوت قرآن بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ نبی کے جسم سے جو چادر مس ہو گئی ہے نا، فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ حضور کہ اسی چادر میں مجھے دفنایا جائے اور قبر میں جاؤں اور جب منکر نکیر آئے تو دیکھیں یہ وہی چادر ہے جسے مصطفیٰ کریم نے زیب تن فرمایا۔ اسے عشق کہتے ہیں۔ ہم کیا محبت کریں گے یار، جھٹے جھٹے آئی نا محمد آئی نا محمد، نماز پڑھتے ہو، داڑیاں رکھ لی تم نے، جھوٹ بولنا چھوڑا تم نے، غیبتیں تم نے چھوڑی، آوارہ گردی چھوڑی تم نے، آئی لو محمد، اس منہ سے کم سے کم شرم تو آنی چاہیے تمہیں یار۔ 24 گھنٹہ گالیاں چگلیاں غیبتیں کرتے ہو اور محمد کا نام لینے میں شرم نہیں آتی ہے؟ شاعر کہتے ہیں نا، 1000 بار بش و یم دہن سے مشک و گلاب، اگر میں مشک اور گلاب سے 1000 مرتبہ اپنے منہ سے کلی کر کے منہ دھلوں، 1000 بار بش و یم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کا پاک نام محمد میں اس زبان سے لوں تو بھی میں آپ کے نام کی توہین سمجھتا ہوں، یہ مجھ اس قابل نہیں۔ ہمارا پوڑیاں کھائیں پکڑ پکڑ بکری کی طرح، بدبو آ رہی ہے منہ سے، شرم کرو شرم۔ محمد سے پیار کرنے والے ایسے نہیں ہوتے جیسے ہم اور آپ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا حضور کسی کا سوال رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ کا عظیم ترین پہلو ہے۔ آپ کی فیاضی اس درجہ بڑی ہوئی تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو حضور کی ملکیت میں تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بکریوں کا ریوڑ سب مجھے دے دیجئے۔ کوئی ایک مرغی نہیں دیتا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ریوڑ سے بھرا ہوا تھا پورا علاقہ۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ پوری بکریوں کا ریوڑ لے جاؤ۔ یہ سخاوت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وہ آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے ہانکتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا، کہا رہے ہو لوگوں جلدی مسلمان ہو جاؤ، قسم خدا کی محمد اتنا دیتا ہے کہ غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، اسے اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عربوں میں ذات پات کی بنیادیں بہت گہری تھی، جیسے آج ہمارے یہاں ہے، یہ خان صاحب ہیں، یہ انصاری صاحب ہیں، یہ بلخی صاحب ہیں، یہ خلجی صاحب ہیں، یہ کلاڑ صاحب ہیں، یہ بھشتی صاحب ہیں، یہ سلاوٹ صاحب ہیں، یہ ملاوٹ صاحب ہے نا۔ خاندان، میں پوچھتا ہوں آپ سے کسے خاندان کہتے ہیں؟ کیا یہ آپ نہیں مانتے ہیں کہ آپ نے، آپ کے باپ دادا نے، پردادا دادا بکر دادا نے جو کبھی کافر ہوا کرتے تھے مسلمان بنے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کہہ سکتے میرا یہ خاندان، میرا وہ خاندان؟ کیا آج بھی راٹھور غیر مسلم نہیں پائے جاتے؟ گہلوت وہ مکھ منتری رہے، راندڑ، گیساوت، ٹانک، شیخاوت، وہ بہروں سے شیخاوتے نہیں تھے، غیر مسلم پائے جاتے۔ اسے کوئی برادری کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی صرف ایک برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد
معبود اللہ، اس کے سوا کوئی برادری نہیں مسلمان۔ یہ بیماری ہمارے نبی کے دور ظاہری میں حجاز میں تھی، اور ایسی خطرناک بیماری تھی کہ ہر چیز میں اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ میں تو سب سے بڑھ کر کے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اونچے قبیلے کی لڑکی نیچے والے قبیلے میں بیاہ دی جائے، توہین تھی اس کی۔ سب سے کمتر درجہ غلاموں کا تھا، یہاں تک کہ غلام اگر آزاد بھی کر دیا جاتا تب بھی وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کسی معزز قبیلہ کے لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر سکے۔ یہ مزاج تھا مکے کا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرمپرا کی قبر کھود کر رکھ دی۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کوئی شخص رنگ و نسل کی بنیاد پر معزز نہیں ہوتا ہے۔ کوئی خاندان کا بڑا والا ہونا، دولت یا قبیلے کے بڑے سردار ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بڑا ہے۔ پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ پریکٹیکل طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اعلی اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر شادی کرنے کا حکم دیا، اور یہ مثال بھی پیش فرمائی۔ اپنے پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا۔ تنہا یہ واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا نام قرآن شریف میں آیا ہے۔ ہمارے نبی کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، مگر ان میں سے ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، زید کا نام۔ یہ وہی زید ہے جو حضور کے غلام ہوا کرتے تھے، جو بکتے بکاتے مکے کے بازار میں بکے تو سیدہ خدیجہ نے خریدا تھا، اور جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو خدیجہ الکبریٰ نے زید کو حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر میرے حضور نے زید کو آزاد فرمایا اور اپنے خاندان کی معزز گھرانے کی اپنے پھوپھی ذات بہن سے حضرت زید کا نکاح کروایا، تاکہ مکہ والوں کو یہ پتا چل جائے خاندانی شرافت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، شرافت تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر مانے گا۔ ہم نے جب مکرانے میں قدم رکھا تو کئی دوستوں نے، بزرگوں نے جو ابھی دنیا میں نہیں رہے، انتقال فرما گئے، بولے روٹی کا رشتہ تو ہے مگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا تھا یہ کیا فرما رہے ہیں۔ بولے ہم اپنے بیٹیوں کا رشتہ باہر نہیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ مطلب ہے؟ کیا میں آج پوچھ سکتا ہوں کتنی بیٹیاں باہر تشریف لے گئی؟ آپ نہ بتا سکے تو میں بتاؤں؟ اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، خود کی حفاظت کرو، اسلام کے دائرے میں رہو، اور یہ بکواس کی پرمپرا اپنے ماحول سے نکال کے پھینک دو۔ یہ اقلیت ہے، اکثریت ہے، چولہے پھاڑ میں جائے اقلیت اور اکثریت کی ایسی کیسی۔ کیا ہوتی ہے اقلیت؟ سب پکڑائے ہوئے سارے۔ سیاسی دکان چمکانے کے لیے نئی نکل دکانیں کھولتے ہو، اللہ کے ہاں اگر تم نہیں پہچانے گئے تو جہنم میں جانے سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور آقا کریم کا اخلاق کریمانہ کو اپنے کردار کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش۔
نبی نے کھانا کیسے کھایا ہے، پانی کیسے پیا ہے، بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارا ہے، کافروں کے ساتھ کیسے گزارا ہے، بڑوں کی تعظیم و توقیر کیسے کی تھی، آئلی زندگی حضور کی کیا تھی، داخلی اور خارجی زندگی کیا تھی، سفر میں حضر میں حضور کیسے رہتے تھے، غلاموں اور خادموں مزدوروں کے ساتھ سرکار کیسے پیش آیا کرتے تھے، کبھی پڑھا آپ نے؟ آپ سوچتے ہوں گے ضرورت بھی کیا ہے ہمیں پڑھنے کی، اب تو اپنی من مرضی مولا بادشاہ ہے، اپنے من مرضی، کیا میری مرضی، مائی لائف مائی چوائس، ہے نا؟ نہ تیری لائف ہے نہ تیری چوائس ہے۔ ابھی کسی دوست نے بتایا ایک کوئی لڑکی بیمار تھی کئی دنوں تک، بالکل مرنے والی تھی، بہت ٹھیک ٹھاک اچھی ہو گئی، ڈاکٹروں کو جا کے اس نے گفٹ دیا اور 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اسی شہر مبارک میں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی روایت ہے یہ، بالکل ٹھیک ہو گئی ڈاکٹر کے ہاں سے، بھلے ہی چھنگیوں کے گھر آئی، ماربل کا گفٹ جا کر کے ڈاکٹروں کو دیا، اور 3 دن کے بعد ملک الموت نے کہا میں آ گیا ہوں تمہیں لینے کے لیے، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، چلو تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ اور کتنے ایسے ہیں بیچارے جو 8 مہینے سے کوما میں، اب تک ملک الموت آئی نہیں، جیسے اپنے عبد القیوم رادر صاحب ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے ان کو۔ یہ ساری چیزیں اگر آنکھیں ہیں سورداس نہیں ہو تو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، او آنکھ والو دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یہ کوئی عبد القیوم رادر ہی تنہا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلا نمبر آپ کا ہو۔